آج میں کسی کے بارے میں سوال نہیں کروں گا، آج سوال کروں گا اپنی ذات کے بارے میں۔ جاؤ آگے جاؤ۔ پھر جناب حضرت ابراہیم کے پاس آئیں گے، حضرت موسیٰ کے پاس، اور آخر کار حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے۔ اور جب جناب حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے نا تو فرماتے ہیں جناب عیسیٰ کہیں گے وہ بھائی کہاں کہاں مارے مارے پھر رہے ہو، آؤ میں تمہیں ایک ایسا راستہ بتاؤں جہاں سے کوئی خالی آتا ہی نہیں، آؤ تمہیں ایسا راستہ بتاؤں۔ معاشر کے میدان والے کہیں گے بتائیں۔ اب جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے ایسے کرو، جاؤ رسول اللہ کے دربار میں جاؤ، محمد عربی کے دربار کے اندر جاؤ جہاں سے کوئی خالی نہیں لوٹتا ہے۔ اب سارے اکٹھے ہو کر میرے نبی کی بارگاہ میں آئیں گے، اور پھر جب حضور کی بارگاہ میں آئیں گے سفارش کریں گے، یا رسول اللہ کرم فرمائیں۔ میرے آقا پتہ جواب کیا دیں گے؟ انا لہا انا لہا انا لہا، میں ہی تو ہوں جو تمہاری سفارش کرنے والا ہوں۔ باقیوں نے تمہیں خالی لوٹا دیا، لیکن آمنہ کے لال تمہیں خالی نہیں لوٹائیں گے جب تک تمہیں جنت کا داخلہ نہیں دلواؤں گا، سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا، سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا۔ اور علامہ قاضی ایاز مالکی نے 5 شفاعتیں میرے نبی کی بیان کی۔ کتنی؟ 5۔ فرمایا میرے نبی 5 قسم کی شفاعت کریں۔ پہلی عام شفاعت سب کے لیے، دوسری شفاعت فرمایا وہ لوگ جن سے حساب نہیں لیا جائے، کتنا کرم ہوگا، کتنی مہربانی ہوگی، کسی ایک سے بھی حساب نہیں لیا جائے گا، یہ میرے نبی کی دوسری شفاعت ہے۔ اللہ فرمائے گا میں تمہاری طرف دیکھوں یا نبی کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی طرف دیکھوں، بغیر حساب و کتاب کے جنت کا داخلہ دے دیا جائے گا۔ تیسری شفاعت میرے نبی کی، اور میں تیسری شفاعت یہ ہے جن پر جہنم لازم ہو چکی ہوگی، واجب ہو چکی ہوگی، میرے آقا کیا کریں گے؟ اللہ سے مانگیں گے، اور اتنا مانگیں گے اللہ فرمائے گا جہنم تو لازم ہو چکی تھی، لیکن محبوب آپ جو مانگ رہے ہیں ہم آپ کی مانگنے کی وجہ سے ہم ان کے گناہوں کو بخشتے بھی ہیں اور جنت کا داخلہ دیتے ہیں۔ چوتھی شفاعت وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، اے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ۔ چوتھی شفاعت فرمایا جن کو اللہ نے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں داخل کر دیا، جہنم میں چلے گئے، اب میرے آقا اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے یا اللہ کلمہ تو یہ بھی میرا پڑھ گیا، اب ان کو چھوڑ کر میں اکیلا جنت میں جاؤں گا؟ میں نہیں جاؤں گا یا اللہ، میں نہیں جاؤں گا۔ اب اللہ فرمائے گا اچھا پھر محبوب کیا چاہتے ہیں؟ سرکار عرض کریں گے یا اللہ مہربانی کر انہیں بھی جنت کا داخلہ کر۔ اب انہیں جہنم سے نکال کر میرے محبوب علیہ السلام جنت کا داخلہ دلوائیں گے جو جہنم میں چلے گئے۔ 5ویں شفاعت، یہ کمال کی شفاعت ہے میرے نبی کی، فرمایا وہ لوگ جو جنت میں چلے گئے انہیں بھی میرے نبی کی شفاعت کی ضرورت ہوگی۔ جو جنت میں چلے گئے وہ بھئی جب جنت میں چلے گئے اب بچتا کیا ہے؟ علامہ قاضی ایاز مالکی فرماتے ہیں وہ بھئی انہیں بھی ضرورت ہے میرے رسول کی، کون سی شفاعت کریں گے؟ علامہ قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے آقا ان کے لیے شفاعت کریں گے، اللہ ان کے درجات میں اضافہ کر دے گا، اللہ ان کے درجات کے اندر کیا کر دے گا؟ اضافہ کر دے گا۔ اور آخر میں 2 سے 3 باتیں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، بڑی توجہ طلب ہے، سبحان اللہ، اونچی بات سے اور اونچی بات سے سبحان اللہ۔ یہ پیارے بھائی یہ میں نے اسپیکر مائک کو دور کیا، یہ جو ایکو ہے نا یہ نعت خانوں کے نہیں، میں کہتا ہوں یہ کم کر دے، ختم کر دے۔ جب اسپیکر کی آواز ہوتی ہے نا، میری عادت ہے سیدھے صاف آواز کے اندر گفتگو کرنے کی، ناراض مت ہوئیے گا۔ ماں باپ کی قدر کریں، ماں باپ کا احترام کریں، دل نہ دکھائیں، کبھی تمہاری وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو نہ نکلے، ان کے دل کو اذیت پہنچتی ہے تو عرش لرز اٹھتا ہے، زمین و آسمان کانپ اٹھتے ہیں۔ اور ماں باپ اگر دعا کر دینا تو پھر کائنات کی کوئی ناکامی تمہارے سامنے کھڑی ہو پائے اس کی طاقت ہی نہیں ہے، جرت ہی نہیں ہے۔ جب ماں باپ راضی ہیں تو پھر عرش کا رب بھی راضی ہے اور زہرا کے بابا بھی راضی ہے۔ اور میں پڑھ رہا تھا کتاب ہے الکواکب الدریہ فی مناقب الصوفیہ، بڑی کمال کی بات، حضرت خواجہ اویس کرنی کا ذکر کیا تو کہنے لگے کیا بتاؤں، دل میں تڑپ تھی حضرت خواجہ اویس کرنی کے
کاش مجھے موقع ملتا میں سرکار کا دیدار کر کے آتا. یمن کے رہنے والے محبوب علیہ السلام کا دیدار نہیں کر سکے. کیوں نہیں کر سکے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں فرید کوٹ والوں، بتاؤ خواجہ اویس قرنی نے حضور کا ظاہری حیات کا زمانہ پایا پھر بھی دیدار نصیب کیوں نہ ہوا؟ تو جواب آتا ہے یمن میں ان کی بوڑھی ماں تھی. اس بوڑھی ماں کی خدمت کرتے رہنے کی وجہ سے 2 مرتبہ گئے لیکن سرکار کا دیدار نصیب نہ ہوگا، سرکار کی زیارت نصیب نہ ہوئی، زیادہ جا نہیں پائے، صحابیت کا درجہ نہیں ملا. وجہ یہ ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یمن کے اندر میرا ایک عاشق ہے جس کا نام اویس قرنی ہے، وہ میرے ہجر میں روتا رہتا ہے، میرے فراق میں آنسو بہاتا رہتا ہے، اور میرے محبوب اپنا دامن مبارک اپنے سینے مبارک کا یہ حصہ جدا کر کے کھول کر فرماتے انی لاجد ریح الرحمن من قبل الیمن، مجھے تو یمن سے رحمان کی خوشبو آتی ہے. اور بھئی جو قریب ہیں وہ بھی تو عظمت والے ہیں، لیکن جو دور ہیں یمن کے رہنے والے ہیں محبوب ان کے عشق کو بھی جانتے ہیں. اور اویس قرنی نہیں آئے، بوڑھی ماں کی خدمت کرتے رہتے ہیں. اور حالت کیا ہے؟ کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پہ جا کے جو کپڑے پھٹے پھٹے لیریں مل جاتی ہیں نا ان کو پیبند لگاتے ہیں، پیبند لگا کر ان کو جوڑا بنا کر پھر پہن لیتے ہیں. سادگی کا یہ عالم ہے. ہاں جی، سادگی اور درویش مزاج یہ ہے. اور پھر عمومی طور پر کوڑا کرکٹ کے اوپر جو سبزیاں لوگ پھینک جاتے ہیں، جو ترکاریاں پھینک جاتے ہیں، خواجہ اویس قرنی اٹھاتے اور پھر ان کو دھو کر کھایا کرتے. اور رتبہ دیکھیں کہ سرکار فرماتے مجھے یمن سے رحمان کی خوشبو آتی ہے. اور سادگی کا عالم دیکھیں کہ یمن کے اندر روڑی سے کوڑا کرکٹ کے ڈھیر سے سبزیاں اور ترکاریاں اٹھا کر دھو کر کھاتے ہیں. وہ ایک دن روڑی سے کچھ اٹھانے لگے تو ایک کتا بھی کھڑا تھا. نبحہ یومن کلب علی مزبلہ، وہ بھونکنے لگا. حضرت اویس قرنی کو کتا بھونکنے لگا تو خواجہ اویس قرنی کہنے لگے کل مما یلیک وانا آکل مما یلیک، جو تیرے قریب ہے وہ تو کھا اور جو میرے قریب ہے وہ میں کھاؤں گا. میں نے تیرا حق کھایا تو نہیں ہے کہ تو بھونک رہا ہے. کل مما یلیک، جو تیرے قریب ہے وہ تو کھا اور جو میرے قریب ہے وہ میں کھاؤں گا. لیکن ایک بات سن لے، ان دخلت الجنت انا خیر منک، اگر قیامت کے دن میرا رب راضی ہو گیا اور میں جنت میں چلا گیا، جنت کا داخلہ مل گیا تو میں تجھ سے بہتر. یہ جملہ سنیے گا. وَإِن دَخَلْتُ النَّارَ، اور اگر میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا، روٹھ گیا اور اس وجہ سے میں جہنم میں چلا گیا تو پھر انت خیر منی، اے کتا تو مجھ سے بہتر ہے، تو مجھ سے بہتر ہے. کبھی یہ سوچا ہے، کبھی اس کے بارے میں خیال کیا ہے کہ سرور کائنات فرماتے یا عمر و یا علی اطلبا الیہ ان یستغفر لکما، میرے اویس کو ڈھونڈنا، تلاش کرنا، اور جب مل جائے تو پھر زہرا کے بابا کا سلام دینا. کمال نہیں ہو گیا؟ لوگ جاتے ہیں حج پر، لوگ جاتے ہیں مدینہ میں تو لوگ کیا کہتے ہیں جی بھائی جب حضور کے روضے پہ جانا تو میرا بھی سلام کہتے ہیں. لیکن خود سید العالمین فرمائے اے عمر اے علی، حضور جانتے تھے ان کی ملاقات ہوگی. فرمایا اطلبا الیہ ان یستغفر لکما، جب میرے اویس سے ملاقات ہو تو پھر اپنے لیے مغفرت کی دعا بھی کرانا اور میرا سلام بھی پیش کرنا. انہما طلبا 10 سنین، 10 سال تک حضرت عمر اور مولا مرتضی حضرت اویس قرنی کو ڈھونڈتے رہے. 10 سال تک ڈھونڈتے رہے، تلاش کرتے رہے. 10 سال کے بعد حتی اذا لقیاہ بعرفہ، عرفہ کے میدان کے اندر حضرت اویس قرنی سے ملاقات ہوئی. اور جب ملاقات ہوئی تو حضرت مولا مرتضی اور حضرت عمر جو ہے وہ قریب چلے گئے. قریب جا کر نا پھر حضرت اویس قرنی کے سلام کر کے کہنے لگے من الرجل، تو کون ہے، تیرا تعارف کیا ہے، تیری شناخت کیا ہے. حضرت اویس قرنی اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے تو کہنے لگے راعی ابل، میں تو اونٹوں کا چرواہا ہوں.
ہم تو اپنا لقب بھی بیان کرتے، میں مفتی بھی ہوں، میں علامہ بھی ہوں، میں فلاں بھی ہوں، میں فلاں بھی ہوں۔ خواجہ اویس قرنی کہتے ہیں راعی ابل، میں تو اونٹوں کا چرواہا ہوں۔ وہ کہنے لگے نہیں، وَأَجِيرُ قَوْمٍ، میں تو ایک مزدور ہوں، چرواہا ہوں، بکری اونٹ چرانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، لسنا، ہمارا مراد، ہمارا مقصد یہ نہیں ہے، جو ہم نے پوچھا ہے وہ بتاؤ، مسمو کا تمہارا نام کیا ہے؟ تو کہنے لگے عبداللہ، میرا نام عبداللہ ہے، اللہ کا بندہ۔ حضرت عمر اور مولا علی کہنے لگے قد علمنا ان اہل السماوات والارض کلهم عبید اللہ، ہم جانتے ہیں جتنا زمین اور آسمان والے ہیں یہ سارے اللہ کے بندے ہیں، لیکن مسموک الذی سمت کا بھی امک، ہمیں وہ نام بتا جو تیری ماں نے تیرا نام رکھا ہے۔ حضرت اویس کہنے لگے یا آزان ما تریدان منی، یار تم دونوں چاہتے کیا ہو؟ حضرت اویس نہیں جانتے کھڑے کون ہیں۔ یا آزان ما تریدان منی، چاہتے کیا ہو، کیا ارادہ ہے تمہارا، میرے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہو؟ آگے سے وہ کہنے لگے وصف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اویس القرنی، محبوب نے مدینے کی سرزمین پر اویس کی تعریف بیان کی تھی، اویس کی پہچان بیان کی تھی، شناخت بیان کی تھی کہ ان کی بغل کے نیچے ایک سبز سفید رنگ کا نشان ہوگا، نام اویس ہوگا، بچے پتھر ماریں گے، لوگ مزاح اڑائیں گے، لوگ مجنون کہیں گے، لیکن وہ میرے عشق میں تڑپتا ہوا نظر آئے گا، بے قرار نظر آئے گا۔ اگر تمہاری ملاقات ہو جائے تو میرا سلام کہہ دینا، میرا پیام دے دینا۔ وہ رسول اللہ نے وہ شناخت بیان کی ہے تو ہم تو ڈھونڈ رہے ہیں۔ پوچھا پھر بتاؤ تم ہو کون؟ آگے سے وہ کہنے لگے انا علی وہذا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب، میں علی المرتضی ہوں اور یہ عمر بن خطاب ہے۔ حضرت اویس قرنی کھڑے ہو گئے، دونوں کو سلام کیا۔ حضرت عمر کہنے لگے کیا چاہیے تمہیں؟ کپڑے چاہیے، پیسہ چاہیے، وظیفہ چاہیے، کیا چاہیے؟ حضرت اویس کہنے لگے کچھ نہیں چاہیے، اگر دے سکتے ہو تو ایک وعدہ کرو، قیامت کے دن بخشوا لو گے مجھے، قیامت کے دن بخشوا لو گے مجھے، بس اتنا چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اویس کا گزارا ہو جائے گا۔ اویس کو اور کیا چاہیے؟ کچھ نہیں چاہیے، بس فرمایا قیامت کا دن ہوگا یقال للعباد ادخلوا الجنہ، لوگوں سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ، اور جب اویس قرنی آئیں گے نا تو اللہ فرمائے گا قف، ٹھہر جاؤ، فشفا، آپ سفارش کرتے جائیں ہم جنت کا داخلہ دیتے جائیں، آپ سفارش کرتے جائیں ہم جنت کا داخلہ دیتے جائیں۔ یہ وہ ہے اویس قرنی جو بوڑھی ماں کی خدمت کرتے رہے۔ حضرت باجزید بستامی کہتے ہیں میں نے ساری زندگی اللہ کو ڈھونڈا، لیکن پتا ہے مجھے اللہ ملا کہاں، رب مجھے ملا کہاں، بتائیں؟ کہا ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب واپسی آیا نا اپنے گھر کی چوکھٹ پہ، تہجد کا وقت ہے، میں نے سنا میری بوڑھی ماں تہجد میں سجدوں میں رو رو کر دعائیں مانگ رہی، یا اللہ میرے پردیسی کی خیر ہو، یا اللہ میرے پردیسی کی خیر ہو۔ کہتے ہیں میں نے دروازے پہ جب دستک دی تو میری ماں میری دستک کی آواز سے پہچان گئی میرا باجزید آیا ہے۔ دروازہ کھولا، میں ملا، اور مجھے تو سمجھ نہیں آئی، میں تو اللہ کو کہاں کہاں ڈھونڈ رہا تھا۔ فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہے مجھے جو رتبہ ملا ہے یہ کسی اور وجہ سے نہیں ملا ہے، باجزید کو جو رتبہ ملا ہے وہ ماں کی خدمت کی وجہ سے ملا ہے، ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے۔ ماں باپ کی خدمت کریں، ماں باپ کا ادب اور احترام بجا لائیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ یہ میرے ٹوٹے پھوٹے جملے قبول فرمائے، حضور کا دیوانہ بنائے، آمین ثم آمین، وما علیہ الا البلاغ المبین۔ اللہ تعالیٰ بھائی ظفر اقبال صاحب اور جملہ احباب کی خیر فرمائے، اللہ تعالیٰ یہ ٹوٹے پھوٹے جملے قبول فرمائے، آمین ثم آمین، وما علیہ۔ دعا تو پھر ختم شریف کی بات ہی، میں نے آگے جانا اس پروگرام سے، عظیم ہے۔ السلام